سر ٹھیک ہے، ہم نے بات کر لی اس چیز کے اوپر، اور آئی تھنک کل آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ صحافی ہیں تو یہ آپ کی ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ آپ پیمز جائیں، پولی کلینک جائیں، آپ وہاں جا کے چیک بھی کریں. تو اگر کوئی صحافی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو اور آپ کے پاس کچھ چھپانے کو بھی نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کو اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینے دیں. آ جاتے ہیں بشریٰ بی بی کے اوپر. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ناراض ہیں ان سے، یہ جو سارا ایپیسوڈ انفولڈ ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھ میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات پچھلی مکمل نہیں رہ گئی. تو ٹیچرز کو بھی یہ ڈیل کرتے ہیں نا جس طرح حکومتیں، ان کو سسپینڈ کر دیا خیبر پختونخوا نے، ان پہ لاٹھی چارج کیا. ایسے نہیں کریں، بات چیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ آپ قوم کے مستقبل سے اس طرح کھلواڑ نہ کریں، اس طرح تباہ نہ کریں کچے ذہنوں کو. خیر اس پہ کام کرنا چاہیے حکومت کو، نہ کہ متی اللہ جان پہ آئس ڈال دیں، رانا ثناء اللہ پہ ہیرن ڈال دیں. اس طرح کے فضول قسم کے کیسز جو ہیں، پھر اسی لیے تو 9 مئی کے کوئی یقین نہیں کرتا ایگزیکٹلی، اور یہ کہ جب آپ نائنٹیز اس طرح نہیں کے ہے. کیس، یہ ان کا جو بیانیہ ہے حکومت کا اگر کوئی ہے تو، کہ یہی ہے نا کہ 9 مئی کو جی بہت زیادتی ہوگی، ظلم ہو گیا، لوگ کہیں گے یہ دیکھیں جھوٹ ہے. متی اللہ جان پہ جو کیس ہے اس کو استعمال کیا جائے گا آپ کی پرانی سچی باتوں کو بھی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. یہ نہیں حکومت کی سمجھ میں آتا. خیر آپ کا سوال جو ہے، اب دیکھیں خان صاحب بشریٰ بی بی سے ناراض کیوں نہیں ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. خان جو ہے نا وہ اس دنیا کے تمام لوگوں سے اوپر ہے، اور یہ تو آپ کی جنریشن کے لوگوں کو کا ایمان ہے. اب ہو کیا رہا ہے، اب جس نے بھی خان کی بیوی ہو، کوئی خان کی جاننے والی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی ان کا وزیر ہو، ان کا صدر ہو، کوئی ان کی کیبنٹ کا بندہ ہو، ایڈوائز کچھ ہو، آپ ایک لمبی لسٹ ہے عمران اسماعیل سے لے کے، اور یہ جو تھے آپ کے جسٹس وجی، پھر ایک نورانی تسلیم نورانی تھے، پھر اکبر ایس بابر ہیں، جتنے آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی پارٹی میں سے جن کو نکال، جہانگیر ترین ہے. خان فرشتہ ہے، خان برابر ہے، بڑا ہے سب سے. اب کیا ہو رہا ہے، آپ نے ریحام خان کو انہوں نے پہلے مادر ملت کہا، انہی اینکرز نے، انہی اینالسٹ نے، بڑے بڑے سینئر اور جونیئر، اور پھر اس کو ایسی غلیظ گالی سے نوازا ریحام خان کو. جب وہ بیوی نہیں رہی، اس بشریٰ بی بی کو انہوں نے ماں کہا. لطیف کھوسہ نے کہا وہ ہماری ماں جیسی ہے. کتنا بڑی عمر ہے لطیف کھوسہ کی، اس نے کہا ماں جیسی ہے. ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عمر دیکھیں. اور ٹھیک ہے، لاشوں کے معاملے ایک میں منٹ ٹھہریں ذرا، میں بات کر لوں. تو اب کیا کرتے ہیں پھر، اب سارا ملبہ جو ہے نا، اب دیکھیں وکٹری ہیز مینی فادرس اینڈ فیلئر ڈیفیٹ ہیز از این نن. آفن. یس. شکست یتیم ہوتی ہے. اب شکست ہوگی نا، جب وہ اٹھ رہی تھی بشریٰ بی بی پچھلے 3-4 دنوں میں، تو سب ان کی تعریفوں پہ بیپر دے رہے تھے. ہمیں کانٹیکٹ کر کے پولیٹیشین کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹی وی پہ لیں، ہم نے بشریٰ بی بی کی تعریفیں کرنی ہیں. اور یہاں تک کہ علیمہ خان جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ بھی آ گئی، وہ بھی پہنچ گئی نا 26 نمبر چنگی پہ. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تک پہنچ گئی ہے بشریٰ بی بی، ہم پیچھے رہ گئے، وہ بھی جوائن کر لیا. عارف الوی صدر پاکستان، ایکس سابق صدر پاکستان، کہیں نظر نہیں آئے صدارت کے جھوٹے لینے کے بعد. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کام ہو رہا ہے، وہ پشاور پہنچ گئے، گاڑی میں پہنچے. تصویریں دیکھی آپ سب نے. اس کے بعد آپ نے عارف الوی کو ڈی چوک میں کہیں دیکھا، کہیں لاٹھی چارج پہ فائرنگ میں ہوتے کہیں دیکھا آپ نے عارف الوی کو؟ کدھر غائب ہو گیا؟ انٹو تھن ایئر. صرف بشریٰ بی بی کے آگے نمبر ٹکانے تھے انہوں نے. جیسے ہی یہاں پہ ایک آپریشن کا آغاز ہوا اور وہ ڈسپرس ہوا ہے کراؤڈ، ناکام ہو گیا، بشریٰ بی بی اور علی مین گنڈا پور یہاں سے بھاگ گئے ایک گاڑی میں، تو بشریٰ بی بی کے اوپر سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ اسلام آباد کے بچوں کے اسکولوں سے لے کے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا تک میں اب بشریٰ بی بی پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے عمران کو بچانے کے لیے. عمران کا کوئی غلط، دیکھیں جو بہادر، غیرت مند اور ایماندار لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں. وہ یہ بلی کی طرح نہ کریں کہ جب چھت گرم ہوئی تو اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے. ایسے نہ، ایسے لوگ لیڈر نہیں ہوتے، موقع پرست اپرچونسٹ ہوتے ہیں یہ لوگ. اپرچونسٹ اور منافق لیڈر کی دو نشانیاں ہیں کہ جب مشکل وقت آئے تو اپنے سے نیچے والوں پہ ملبہ ڈال دے، کریڈٹ کہے خود میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آؤں امریکہ میں دورہ کر کے، وہ کریڈٹ میرا ہو گیا. یہ ناکامی ہوگی تو پہلے میری بیوی پہلے کی ناکامی تھی، تیسری بیوی کی ناکامی ہے، جو فلانے کی ناکامی ہے. اور دوسری بات، اپنے بچے باہر ہوں یا گھروں میں آرام دہ بستروں میں بیٹھے ہوں اور
گرم کمرے میں ٹویٹس کر رہے ہیں اور غریب کا بچہ سڑک پہ لا کے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. ایسے لیڈروں سے اس قوم کو بچنا چاہیے. ہمارے ٹیچرز کو، پرائمری اسکول ٹیچرز کو اور میڈیا کو، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ رانگ نمبرز ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو دوسروں کے بچوں کو مرواتے ہیں اور خود اپنے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں. اور پھر یہ جو اب بشا بی بی پہ ملبہ ڈالنے کی ساری تیاری نہیں ہو رہی، ڈالا جا رہا ہے. بشا کی بات کوئی نہیں سن رہا اس تو کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان اگریڈ تھے سنجانی میں جلسہ کرنے کے لیے، اور جو بھی سارا ان کا سٹ ان تھا وہ وہاں پہ وہ اگری کر گئے تھے. ارریلیونٹ ہے یہ بات. اصل بات ہے کہ بشرا بی بی کو بس کے نیچے اب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اور اس کی بہن مریم وٹو جو ہیں، اسی لیے تو بولی ہیں کل ٹی وی چینلز پہ آ کے بولی ہے نا. انہوں کو اس کو ڈینائی کیا کسی نے ڈینائی. تو لائیں بشرا بی بی کو باہر بولنے دیں میڈیا کے ساتھ. اب اس کو پہلے 2-3 دن آپ ہیلی کاپٹر وہاں جا کے چھپے رہے مانسیرا میں، کیونکہ ورکرز پشاور کے آپ کے ناراض بہت ہیں، آپ کو ڈر تھا کہ آپ کو وہاں پہ وہ حملہ نہ کر دیں. اب وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ وہاں گئے، آپ جاتے رہے 15 ضلعوں میں سے گزر کے بائی روڈ اور ورکرز کا سامنا کرتے ہوئے جاتے تو دیکھتے کس بھاؤ بکتی ہے جو آپ نے نفرت لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے مخالفین کے خلاف، وہ اب آپ کے خلاف آئے گی. آپ دیکھیں کہ یہ چلیں اس پہ میں بعد میں بات کروں. تو ناراض خان صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زیادتی ہے. یہ جو فیصلہ کرتے ہیں خود کرتے ہیں، باقی سارے پپٹ ہیں اس پارٹی میں سوائے خان کے. تو خان کو بہادری دکھانی چاہیے، ایمانداری دکھانی چاہیے اور ذمہ داری لینی چاہیے اس بات کی. جتنے لوگوں کی بات ہوئی ہیں ان کی بھی، اور جو اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کی بھی. نہ بھیجتے بشرا بی بی کو، نہ انہیں اختیار دیتے، نہ انہیں کہتے کہ وہ جو ایم این ایز کو ڈیوٹیاں لگا رہی تھیں، 10,000 ایم این اے لے کے آئے گا، 5,000 ایم پی اے لے کے آئے گا اس وقت اور چندے بھی جمع کر رہی تھی اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا. اب 3.5 سال آپ اقتدار میں رہے، وہ آپ کے پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے وہ پورا اقتدار چلاتی نہیں، اس وقت ڈس آن کرتے نا. کس کو نہیں پتا کہ ڈی جی آئی ایس فیض کو کون لگوانا چاہ رہی تھی؟ بشرا بی بی لگوانا چاہ رہی تھی اس کو آرمی چیف. اس میں کس کو شک ہے؟ اور اس کی جگہ ڈی جی ایس آئی کس سرونگ کو لانا چاہ رہی تھی جو ابھی بھی یہاں پہ سرونگ ہی ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا؟ کون اس کی مریدی کے لیے ترلے کر رہا تھا تاکہ میں اگلا ڈی جی ایس آئی بن جاؤں؟ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں، یہ سب پتہ ہے، یہ حقیقتیں ہیں. کون تھا عثمان بزدار کو چیف منسٹر پنجاب لگوانے والا؟ اور عثمان بزدار نے جتنا مال بنایا ہے پنجاب میں، کمشنر ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگیں ٹرانسفر کروا کے اس پہ گوگی جو پیسے پکڑتی تھی وہ کس کے بہاف پہ پکڑتی تھی؟ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے عاصم منیر جو آج آرمی چیف ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو آج ہیں، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. انہوں نے عمران خان وزیر اعظم کو جو رپورٹ دی تھی کرپشن کی، ہاتھ پاؤں کالے ہوئے تھے کرپشن میں بشرا کے اور گوگی کے اور عثمان بزدار کے، جس کے بعد ان کی ٹرانسفر کر دی گئی. یہ باتیں کیا خوابوں میں ہوئی ہیں؟ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. اس کو کس کا حکم چلتا تھا اس ملک؟ بشرا کا. تو آج آپ بشرا کو بس کے نیچے. تو بشرا اور عمران 2 and 1. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں موت ہی الگ کر سکتی ہے، انہوں نے بیان دیا خان نے، یاد نہیں آپ کو عدالت میں؟ تو خیر یہ اب یہ خان کا پرانا طریقہ ہے کہ ناکام ہو جاؤ تو ہر ایک کو بس کے نیچے پھینک دو. اور ان کے ورکرز آپ دیکھیں، شوکت یوسف زئی نے بیان دیا ہے بشرا کے خلاف، اور بہت سارے لوگوں نے، علی مین گنڈا پور ریزسٹ کر رہا ہے. تو اپنی لیڈری، اپنے اختیارات، اپنی طاقت ان لوگوں کو خطرے میں محسوس ہے. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، جس پہ مجھے تنقید کا نشانہ بننا پڑا ان سوڈو لبرل سے جو کہتے ہیں ہم سرخے ہیں بیٹھے امریکہ میں پختون. میں نے کہا تھا نا کہ ایک پنجابی ایلیٹ کی خاتون آپ کو پختونوں کو پھر بیوقوف بنا رہی ہے تو نہ بنے. میں نے یہی کہا تھا نا، اس میں کیا غلط ہے؟ میں اس میں پختونوں کا دوست ہوں یا دشمن ہوں؟ اور وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے پنجابی نکلے؟ اب تانے دے رہے ہیں، اب پختون تانے دے رہے ہیں پنجابی لیڈرشپ کو، پی ٹی آئی کی. تو پہلے کہ کیوں نہیں سمجھتے بھائی 45 سال سے آپ کو لڑایا جا رہا ہے جنگ میں، اب ٹی ٹی پی آ گئی ہے آپ کو ریکروٹ کرنے کے لیے، اور آپ پھر اس کی طرف جائیں گے یا پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے؟ ایک ہی بات ہے نا. تو آپ سوچیں کہ آپ کے بچوں کو لا کے یہاں سڑکوں پہ چھوڑ دیا گیا. بتائیں مجھے پختون میرے بہن بھائی، بتائیں مجھے اب کتنے ایم این ایس کو گولی سے لگی ہے، کتنے ایم پی ایس کو گولی لگی ہے، کتنوں کی ڈیڈ باڈیز ایم این ایس اور ایم پی ایس کی یہاں سے پتہ چلی ہے. کدھر ہے وہ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری اور راجہ عادل اور موہت پیرزادہ اور شہباز گل وہاں بیٹھ کے لوگوں کو یہاں بھڑکا رہے، وہاں ٹویٹ کرتے ہیں اور ساتھ چندے جمع کرتے ہیں. اب 1 کروڑ روپے اناؤنس کیا نا اس نے، علی مین گنڈا پور نے، کہ 1 کروڑ روپے دیں گے. اس لیے لاشوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں کہ 300 لاشیں ہوں گی تو 300 کروڑ روپے آ جائے گا. لاشیں تو ہیں نہیں.
تو 10-15 جتنی بھی لاشیں ہیں ان کو 1-1 کروڑ دے کے باقی کھاؤ گپ کھا گئے. کھانا ہے پیسے جمع کرنے لوگوں سے. اب وہاں سے یہ شہزاد اکبر ٹویٹس کر رہا ہے گنڈا پور کے خلاف, تو وہ گراؤنڈ پہ تو ہے نا گنڈا پور, آپ تو وہاں بیٹھے ہیں پیسے کما کے, آپ ملک ریاض کیس میں آپ وہاں چلے گئے ہیں اور اب آپ نے وہاں سے جا کے یہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کی توجہ کہیں اور ہے تو مجھے بتا دیں. سر وہ ایک استعفیٰ آیا ہے تو اس حوالے سے بات کرنا نہیں چاہ مجھے رہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کس کا استعفیٰ ہے. ہیں. سلمان اکرم تو راجہ کیا صاحب. ہوا ہو سلمان اکبر راجہ ہو شی. ذوالفقار علی بھٹو نے پوچھا تھا اصغر خان کے بارے میں, ہو شی بتائیں نا آپ مجھے. سلمان اکرم راجہ پارٹی سیکریٹری کیا ان کی جنرل کے بھائی عہدے سے استعفیٰ دے چھوڑے, دیا. وہ ہمارے رپورٹر آئے تھے. وکیل ہو اور مفاد پرست نہ ہو بڑا مشکل کام ہے. ہوں گے ایسے بھی وکیل, لیکن مشکل کام ہے. چھوڑے کیا بات کرتی ہیں آپ. یہ کدھر تھے سلمان اکرم راجہ صاحب جب یہاں پہ لوگوں کے بچوں کو بھجوایا انہوں نے پمپ کر کے؟ خود کدھر تھے؟ پختون بچے آگے وہاں سے اٹھ کے ننگے پاؤں, بغیر جرابوں کے, بغیر جوتوں کے, بھوکے ٹھنڈ میں یہاں پھرتے بیٹھے رہے. یہ کدھر تھے سلمان اکرم راجہ؟ میاں اسلم اقبال کدھر غائب ہوا ہے؟ حماد اظہر کدھر ہے؟ ٹھیک کہتے ہیں پختون بہن بھائی جب کہتے ہیں کہ پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کدھر ہے. کدھر ہے پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ؟ ساری گرفتار ہو گئی, جنوبی پنجاب کی ساری گرفتار ہو گئی, اور یہاں آدھے فرار ہیں اور آدھے. سلمان اکبر راجہ کو کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا. ظاہر ہے یہ کم سے کم انہیں استعفیٰ دینا لاہور پڑا. والے انہیں ویسے کہہ معافی رہے ہیں مانگنی چاہیے ان لوگوں سے جن کی موت ہوئی ہے, چاہے وہ رینجر سے ہوں, پولیس سے ہوں, یا پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ناراضگی ہے خان صاحب کی, اور اس میں وہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت الی ہوئی ہے, یا ان کی بات مس انڈرسٹینڈ کی گئی ہے, یا یہ جو ناکامی ہوگی. اگر وہ آ کے بیٹھے رہتے ڈی چوک میں, یہاں سے خالی نہ کروا سکتے, تو پھر خان صاحب نے بالکل غصہ نہیں کرنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک لیڈر, بک اسٹاپس ایٹ یور ٹیبل. عمران خان, اسٹینڈ اپ لائک اے کیپٹن, like a brave captain, and accept the responsibility of this defeat. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ شکست ہو گئی ہے تو میں اس کو بس کے نیچے پھینک دوں, اس کو بس کے نیچے پھینک دوں. غلط ہے. لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیسا لیڈر ہے کہ ناکامی ہوگی تو اس کو, تو اس منظوری سے ہوا ہے. کہہ رہے تھے سب لوگ کہ آپ نہ کریں, یہ نہ کریں. پولیٹیشین سے بات کریں. آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانا چاہتے ہیں اور دمکانا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ لیں. پھر اسٹیبلشمنٹ صرف ملٹری نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے آپ کی لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. وہ آپ ان سب کو اپنے آپ کو کیسے شکست دے دیں گے خان صاحب؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے, مرضی سے یہاں تک پہنچے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ. آپ کے لوگ بھی جو آپ کی سودے بازی کے, آج بھی آپ کی صفوں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات چیت کروا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. کیا باتیں کرتے ہیں؟ سب ڈیل تھی, سب طے تھا. کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی وائلیشن کی ہے تو یہ سب ہوا ہے اس معاہدے کی. اس لیے کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں آپس میں. میں یہ کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی تو آگے کا سوچیں گی. اور بات یہی ہے کہ جب آپ اپنا دیوار خود سر میں ماریں گے تو پھر چوٹ ہی لگے گی. دوسری سائڈ پہ جن سے آپ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دے نو اونلی فورس. تو آپ کا پھر کوئی اور کوشچن ہے؟ کویشچن نہیں ہے میرے پاس. آپ کچھ کہنا نہیں, چاہیں کنکلوڈنگ آپ کو ریمارکس میرا اگر خیال کچھ ہے کہ ہوں آپ تو ٹائم کے بھی شاید. ذہن میں ٹائم کتنا رہ گیا ہمارے پاس. اور میں دیکھیں میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب جو ہے نا ایسے نہیں آتا لوگوں کو جو اس سے غصے سے بھر کے آپ سڑکوں پہ لے آئیں. غریب کے بچے کو, اپنے بچے آپ کے گھر میں بیٹھے رہیں, تو اس سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب کے لیے ایک پڑھا لکھا باشعور طبقہ اور کلاس ہونا ضروری ہے, جس کے سامنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوں. شارٹ ٹرم نہیں کہ میں لیڈر کو رہا کروا لوں, میں جیلوں میں سے توڑ کے لے آؤں. یہ انقلاب نہیں ہوتا. انقلاب ہوتا ہے آپ پورے معاشرے کو, پورے نظام کو کیسے بدلیں گے. اس کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں. ایک پروونس میں اگر آپ کی گورنمنٹ ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ, تو پھر آپ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے انقلاب لائیں گے, یہ بھی ظاہر ہے. اور یہ سمجھ نہیں سارا آ رہی. پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ آپس میں کرنی پڑیں گی. میں تھوڑا سا لاشوں کی سیاست پہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. شیور, پلیز پلیز پلیز. دیکھیں آپ نے کہا کہ گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے اور کارکن بہت ناراض ہیں. یہ بات ہے نا, بلکہ کارکن غصے میں ہے پی ٹی آئی کا. یس. اور پی ٹی آئی کا کارکن غصے میں لوگوں کو تھوڑی سی سچی بات بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہوا تو جب یہ لوگ بھاگنے لگے ہیں, آپریشن بعد میں شروع ہوا ہے. پہلے علی بن گنڈا پور اور بشرا بی بی بھاگے ہیں. یہ مہوش کماس خان ایک رپورٹر ہیں اور ایک شراز احمد شرازی, یہ دونوں وہاں موجود تھے مسلسل. میں دونوں کا اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ غیر جانبدار رپورٹرز ہیں.
بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ بعض اوقات انہیں پسند بھی بہت کرتے ہیں. یہ وہاں موجود تھے, انہوں نے رپورٹ کیا لمحہ بلمحہ. پہلے وہ گاڑیوں میں نکلے, لوگوں نے گاڑیوں پہ حملہ کیا کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں, پتھراؤ بھی کیا جس پہ شیشے پہ سوراخ بھی ہوا پچھلی سائڈ پہ بشرا کی گاڑی کے. وہ لوگ نکلے, اتنی دیر میں نہیں نکل پا رہے تھے تو وہاں سے دوسری طرف سے رینجرز کی گاڑیوں نے کچھ راستہ کلیئر کروا کے ان کو نکلوایا ہے. ٹھیک, یہ نکلے ہیں تو آپریشن رینجرز شروع نے ہوا, نکلوایا, تو اوکے. آپریشن شروع ہوا. یہ رپورٹرز وہاں پہ تھے اور بہت سارے رپورٹرز وہاں پہ تھے. عدیل سرفراز بھی شاید وہیں پہ تھا, میں ان کا نام لے رہا ہوں جو کریڈیبل ہے ان کے لیے, پی ٹی آئی والوں کے لیے. ان سب نے سب کچھ دیکھا. فائرنگ ہوئی, ہوائی فائرنگ ہوئی, سیدھی فائرنگ ہوئی, آنسو گیس کے شل ہوئے. مجھے بتائیں, جو لطیف کھوسا نے کہا ہے 298 لوگ مارے گئے, 98. اچھا, اس نے کہا ہے کیا نام ہے, سلمان اکرم راجہ نے کہا 20, شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے 100. ان تینوں میں سے کوئی تھا یا موجود؟ پوچھیں نا ان سے, تینوں پنجابی ہیں نا, پوچھیں, پنجابی لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی کی, یہاں پہ موجود تھی. پختون بچوں کو جو لے کے آئے وہاں سے بے روزگاروں کو, جن کو آپ نے پہلے تعلیم حاصل نہیں کرنے دی, 45 سال ان کو جنگ میں الجھائے رکھا, اور اب انہیں تعلیم نہیں دیتے, صحت نہیں دیتے, ان کے کام نہیں کرتے, اور ان یہاں لے آتے ہیں. 100 ڈیڈ باڈی تو کرم میں بھی پڑی ہوئی ہیں. علی مین گنڈا پور کو ان کے لیے کروڑ روپیہ تو دینا یاد نہیں آیا, یہاں پہ کیسے یاد آ گیا؟ پیسہ بنانا ہے انہوں نے ڈیڈ باڈیز کے نام پہ. کہاں ہے فوٹیج ان ڈیڈ باڈیز کا جن کا جتنے کی یہ تعداد بنا رہے ہیں؟ تمام رپورٹرز جو پیمز میں بھی گئے, پولی کلینک میں بھی گئے, میں نے ان سے بات کی ہے. 1 درجن کے قریب, ایک لاش بھی گری یہاں پہ. مجھے دکھ ہے اس لیے کہ میں نے خود اپنے بھائیوں کی پولیٹیکل ورکرز کی لاشیں اٹھائی ہیں. اس لیے نہیں کہ مجھے اس لیے ان گندے انڈوں کی تکلیف ہوتی ہے, ان وکیلوں کی گندے انڈوں کی, اور ان گندے سیاستدانوں کی جو گھروں میں بیٹھے رہے اور ورکرز کو سڑک پہ لا کے مروانے کے لیے چھوڑ دیا. کس لیے؟ یہ اتنے بے حس اور سنگ دل ہیں, یہ لاشیں گنتے ہیں بیٹھ کے. لاشیں گننا آسان نہیں ہوتا. 2005 کے زلزلے میں نیو یارک ٹائمز کے لیے اور نیشن کے لیے کام کر رہا تھا. میں بالا کوٹ اور مظفر آباد جاتا رہا ہوں وہاں پہ کوریج کے لیے. اتنی ڈیڈ باڈیز تھی کہ گنتے ہوئے دل کا دورہ پڑتا تھا. گنتی ختم ہو جاتی تھی, ڈیڈ باڈیز نہیں ختم ہوتی تھی. گھر آ کے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا, رونے نکلتے تھے بچوں کی اور لوگوں کی ڈیڈ باڈیز اتنی دیکھی تھی. یہ اتنے سنگ دل ہیں, لاہور بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, یہ سارے, اور باڈیز گن رہے ہیں ایسے جیسے کہ یہ تسبیح کے دانے گن رہے ہوں. جس ماں نے ایک بھی لاش اٹھائی ہے نا, اس سے پوچھو جا کے بیٹے کا دکھ کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے مذاق ہے, اتنا الزام لگا دو, اتنے 100 کہہ دو, اتنے 1000 کہہ دو, اتنے درجنوں کہہ دو. ایک بھی جس کی ماں نے لاش اٹھائی ہے, اس کے دل کے ساتھ میرا دل, میں سمجھتا ہوں وہاں کا غم کیا ہوتا ہے. تو یہ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں, وکیل ہو یا سب سیاستدان ہو, یہ 2 نمبر ہیں جو لوگوں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کے مرواتے ہیں اور پھر ان کا نمبر ایگزیجریٹ کر کے یہ کیوس کریٹ کرتے ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے چندے اکٹھے کرتے ہیں, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے کسی نے یہاں ہاسپٹل کا دورہ نہیں کیا. اور جو 1 درجن یا جتنے بھی لوگ ہیں مارے گئے ہیں بے گناہ, ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ابھی اس لیے نہیں ان کے حوالے کی جا رہی کہ انہوں نے پروپیگنڈا اتنا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. انہیں بتائیں کوئی جنازہ انہوں نے اٹینڈ کیا, کہیں فوٹیج بنا؟ وہ سارے رپورٹر جو وہاں پہ تھے انہوں نے کوئی ڈیڈ باڈیز 200-300 ڈیڈ باڈیز, کوئی خدا کا خوف کرو یار. تم لوگ کتنی عمر ہوگی تمہاری, جھوٹ بولتے ہو, کہ شرم کرو کہ یہ قوم کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے, یہ بنتے, یہ دے پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ باہر نہیں ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ دے دیم سیلوز آر دی اسٹیبلشمنٹ. اس ملک کے عوام کو, جو میں ہوں, جو آپ ہیں, اور جو سڑکوں پہ مارے گئے, وہ رینجرز کے بچے, وہ پولیس کے بچے, ان کی عمریں بھی اتنی تھی. کس جنگ کا بھینٹ چڑھاتے ہیں آپ؟ لشکر کشی کرنے آ جاتے ہیں, یہ کرنے آ جاتے ہیں. جو سیاسی لیڈر یہ کرتا ہے, جو سیاسی لیڈر کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو, وہ 2 نمبر ہے. اور قوم کو یہ ہمیں بتانا چاہیے اور ہمیں سمجھانا چاہیے, اور ان اسکول ٹیچرز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں کیا زہر بھر رہے ہیں. اور زہر کہاں بھر رہے ہیں؟ یہ خیابان قائد اعظم بلو ایریا کی سڑک کی اس طرف ایلیٹ رہتی ہے, اس طرف عام عوام غریب رہتی ہے. اور جس وقت آپریشن ہو رہا تھا اس سڑک پہ, میں آفس سے نکلا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے لیے, تو ظاہر ہے مارکلا روڈ کھلی تھی, صرف وہیں سے گیا ہوں. آپ وہاں دیکھتی کہ چماتی گاڑیاں کتنی, وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی, لوگ گھروں سے نکلے تھے, سڑکیں کھل گئی ہیں. کافی شاپ میں اور ریسٹورنٹس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی F6 کے اور F11 کے. یہ عمران خان کے
تلوے چاٹنے والے پوچھنے والے عمران خان کو, اس کے عمران خان کے کے پی سے آئے ہوئے ووٹرز سپورٹرز, یہ سڑک کے اس طرف آپ کہہ رہے ہیں مر رہے تھے, ان کی لاشیں گر رہی تھیں, 200 ہو گئے 300 ہو گئے, آپ کے لیے نمبر ہے گنتے جاؤ. آپ اس طرف کیا کر رہے تھے کافی شاپس میں, ریسٹورنٹس میں, اور اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں. تو سڑک کے اس طرف بڑی گاڑیوں میں اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے انقلاب کا بھاشن دوسروں کو دینا بڑا آسان ہے. اس ماں سے جا کے پوچھیں جس نے 9 ماہ تک بچے کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر 18 سال 20 سال کو اس کو بڑا کر کے اسلام آباد بھیج دیا عمران خان اور بشرا کے کہنے پہ, اور پھر واپس اس کی لاش ریسیو کرنے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس سے پوچھے جا کے سیاست کیا ہے اور ریاست کیا ہے.